بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقدس واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی بے پناہ رحمتوں کا درس دیتی ہے۔ آئیے اس مقدس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی، جو نہایت ہی ظالم اور جابر حکمران تھا۔ فرعون اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا مانتا تھا، جو لوگوں کو غلام بنائے رکھتا تھا، خصوصاً بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مصر میں انتہائی مشکل حالات میں گزارا کر رہے تھے۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہیت کو ختم کر دے گا۔ اس خواب نے فرعون کے دل میں خوف بھر دیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک نورانی بچہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ بچہ اس کی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ خواب سے بیدار ہو کر فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کر حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ وہ ہر گھر کی تلاشی لیں اور نامولود بچوں کا قتل کر دیں۔ یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی بڑا سانحہ تھا۔ اس ظالمانہ حکم سے بنی اسرائیل کی ماؤں کے دل خوف سے بھر گئے۔ ہر کوئی اپنے بچے کو بچانے کی فکر میں مبتلا تھا۔ مائیں اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں اور اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے زیر زمین پناہ گاہیں اور خفیہ مقامات تلاش کر رہی تھیں۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوشخبری سنا دی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک نیک اور دیندار خاتون تھیں۔ جب انہیں اپنے بچے کی پیدائش کے بارے میں خبر ملی تو وہ خوشی کے جذبات سے بھر گئیں۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں 3 ماہ تک چھپایا، مگر جب یہ ناممکن نہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک محفوظ ٹوکری میں رکھا اور ان کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا، مگر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون اور اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی حفاظت کریں گے۔ ٹوکری دریائے نیل کی موجوں میں بہتی رہی، یہاں تک کہ فرعون کے محل کے قریب جا پہنچی۔ محل کے کنارے کھڑے داسیوں اور کنیزوں نے اس ٹوکری کو دیکھا کہ یہ ٹوکری کہاں سے آ رہی ہے اور اس ٹوکری میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے فرعون کی بیوی آسیہ نے اس ٹوکری کو دیکھا اور اس میں ایک خوبصورت بچہ پایا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنائے گی۔ آسیہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود ایک نیک دل اور رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھتے ہی اپنے دل میں محبت محسوس کی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ فرعون ایک ظالم حکمران تھا، مگر آسیہ کی بات ماننے پر مجبور ہوا اور بچے کو زندہ رہنے دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے وہ بچپن سے ہی فرعون کی نگاہوں میں محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں ہر طرح کی سہولت اور آسائش فراہم کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم فرعون کی بیوی سے ملی اور کہا وہ ایک ایسی عورت کو جانتی ہیں جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ کو محل میں بلا کر ان سے دودھ پلایا جانے لگا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حقیقی والدہ کی محبت اور تربیت میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے فرعون کے محل میں بہترین تربیت اور تعلیم حاصل کی، مگر ان کے دل میں ہمیشہ سے ہی اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے محبت اور درد رہا۔ ان کے دل میں یہ احساس زندہ رہا کہ وہ فرعون کے ظلم کے شکار لوگوں کی مدد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کی یہ واقعہ ہمیں اللہ پر بھروسہ اور سبق کی عظیم مثال دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور مزید اسلامک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو فالو کر دیں۔ آپ کے تبصرے اور رائے ہمارے لیے اہم ہیں، لہٰذا نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کو حامی اور ناصر رکھے۔ جزاک اللہ۔